الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة صالحة أو كما إلى آخره أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جو کسی انسان کو مل گئی تو اس کو دنیا اور آخرت کا خیر مل گیا، اور وہ چار چیزیں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو بھی مل جائے اس کو دنیا اور آخرت کا خیر مل گیا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے قلب شاکر، شکر کرنے والا دل۔ یہ پہلی چیز ہے کہ ایسا دل ہو جو شکر گزاری کرے۔ دل کی شکر گزاری یہ ہے کہ جو چیز کسی کی جانب سے عطا کی گئی ہو اس کے خلاف ورزی نہ کی جائے۔ جیسے کہ ایمان کے متعلق بات ملتی ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق باللسان، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا، کہ زبان سے اقرار ہو اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے کہ ایمان ہاں مکمل دل میں ایمان ہے، دل سے اس کو تصدیق کیا جائے۔ کسی منعم کی جانب سے کیے جانے والے احسان پر دل سے شکر گزاری ہو تو اس انسان کو شکر کرنے والا دل مل گیا۔ یہ دونوں چیزوں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر تو اس طرح ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کرنے والا بندہ ہو تو اس کے خلاف ورزی نہ کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی باتوں کو مانا جائے۔ اور اس نبی اعتبار سے بھی اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں تو اللہ کے ان احسانات کا بدلہ زبان سے اور اعمال سے کیا جائے تو یہ دل کی شکر گزاری ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ بیان کرنا کبھی اقوال زبان سے ہوتا ہے، کبھی اعمال کردار سے ہوتا ہے، تو یہ شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ اس کی مثال دنیا کے اعتبار سے یوں لے لیں، اگر کسی سیاسی پارٹی کے ذمہ دار نے کسی کو 1 لاکھ روپئے دیے کہ آپ 1 لاکھ روپئے لے کر جاؤ، اور خوشی خوشی وہ پیسے لے کر آیا اور سامنے سے بڑی تعریف کی آپ بڑے دیالو ہے، آپ بڑے کرتے دھرتا ہے، اور آپ نے ایسا کیا، آپ نے ویسا کیا، آپ بڑے غریبوں کے جو غمگسار ہے، غریبوں کے ہمدرد ہے، غریبوں کے مسیح ہے، سامنے بہت تعریف اس کی۔ لیکن جیسے ہی وہ میدان عمل میں آیا یا اپنے مقام پر واپس آیا تو اس نے 1 لاکھ روپئے اس کے خلاف لگانا شروع کیا، اس کے خلاف کیمپیننگ کی یا اس کے خلاف وہ پیسوں کو لگایا۔ اس کو بات معلوم ہے کہ یہ میرے خلاف پیسے لگا رہا ہے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ایک بات سے خوش ہو گئے، ناراض ہو گئے معلوم لے کر، ظاہر ہے ناراض ہونے والا ہے۔ اللہ نے ہم کو مال دیا، یہ اللہ کا عطا کردہ مال ہے جو ہمارے پاس میں ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ اب ہم ظاہری طور پر تو مسجدوں میں آ کر یا زبان سے بولتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، مسجدوں میں باتیں کرتے ہیں اللہ کی، بولتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن جہاں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ہے کسی مال کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کا مدخل معلوم کیا جائے، یعنی کسی مال کی آمد معلوم کرنا ہو کہ کیسا آ رہا ہے، اس کے پاس میں حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، کیسا مال اس پر آ رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو معلوم کرنا ہو کہ میرے پاس مال اچھا آ رہا ہے یا برا آ رہا ہے تو اس کا مصرف چیک کیا جائے کہ کہاں وہ خرچ کر رہا ہے، آیا وہ اپنا مال دین تقدس پر لگاتا ہے، مسجدوں کے نام پر، مدارس کے نام پر، مکاتب کے نام پر، اور دینی جتنے شعبہ جات کام کر رہے ہیں ان کی معاورت میں وہ مال لگا رہا ہے، یا وہ مال لگا رہا ہے سینما گھروں کے اندر موبائل پر ریچارج کر کر پھر اس موبائل میں غلط چیزیں دیکھ کر، یا ایسی چیزوں مال کو صرف کر رہا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ہے۔ اب یہ سب ہم کو اپنے میں تو اپنا ذاتی محاسبہ کرنا ہے۔ اگر میرا اپنا ذاتی مال اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے مسلسل، تو یہ طے ہے کہ میرے پاس میں آنے والا مال بھی حرامی کا ہے، حلال کا نہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کسی کے مال کی آمدن معلوم کرنا کہاں سے آ رہا ہے تو اس کا مصرف چیک کرو کہ وہ خرچ کہاں کر رہا ہے۔ اگر ہمارا مال علماء کے اوپر لگ رہا ہے اس نسبت پر کہ وہ عالم دین ہے، مکتب پر لگ رہا ہے اس نسبت پر کہ مکتب میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم کا وہاں سے ایک فضا بن رہی ہے، یا مدرسے میں لگ رہا ہے کہ وہاں پر معصوم بچے دور دراز سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ہمارا مال شدھ حلال ہے، اس لیے کہ حلال مصرف اور ایسے مصرف میں جو انسان کی کامیابی کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہے ان مسالک میں سر اور خرچ ہو رہا ہے۔ بہرحال سب سے بڑی چیز کہ انسان کا دل شکر گزار ہو، دل سے نافرمانی نہ ہو۔ جیسے آج کل ہمارے پاس بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سا مال اللہ نے دیا ہوا ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن پوچھا جائے کہ میں کہاں سے آیا ہے تھوڑا بہت، اتنا ہے کہ انسان دو پیٹ آرام سے کھا بھی رہا ہے، آرام زندگی بسر کر رہا ہے، سفر اس کا مطمئن ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ آرام کے اندر ہے۔ آج ہم دیکھیں بہت سے لوگ سڑکوں پر گرے ہوئے، سڑکوں پر پڑے ہوئے، ٹھکانا نہیں ٹھکانا رہنے کا بہت سے لوگوں، اور ہم سردی کے موسم میں گرم چھت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، عمدہ غذائیں کھا رہے ہیں۔ اگر ہم کو ابھی ہمیں کھانا کھا کر آئے اور ابھی ہم کو لگا اور کھانا ہے تو میں اور کھا سکتا ہوں، نیا کھانا بنا کر کھا سکتا ہوں یا پھر صحیح سے کھا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنی استطاعت ہے کہ میں پھر اور اپنے آپ کو خرچ کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے ہمارے۔ انسان دو جگہ پر 3 ٹائم یا 4 ٹائم بھی کھا سکتا ہے، اتنے اس کی کنڈیشن، اتنی اس کی جو ہے اللہ نے ایسے رکھی ہے ابھی، اور ہم سب کی ان تمام کے باوجود ہمارے زبان پر ناشکری ہے۔ تو اللہ نے دیا ہو، جب اللہ نے دیا ہے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ اللہ نے دیا ہے زبان سے، ذریعے سے بھی، اور اپنے کردار سے بھی اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، کردار سے بھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر روز ایک نیا کپڑا پایا کرتے تھے، ہر روز کپڑے ایک پاتے تھے، ایک مرتبہ پہن لیا خوش ہو کر تو سطح کرتے تھے، بس نکال دے کر ڈھیل لگاتے تھے، سطح کرتے تھے نکال۔ کسی نے پوچھا کیا اتنا اسراف؟ انہوں نے کہا کہ اسراف نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو میں اب بتا رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور یہ آیت بولی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کو ظاہر کرو کہ ہاں اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ذہن میں بات ہے، تکبر نہ آئے، ذہن کے اندر تکبر نہ آئے۔ اللہ کی نعمتوں کے اظہار میں اور تکبر میں تھوڑا فرق ہے، فرق کو سمجھو۔ اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کرنا، مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں اچھا رہ رہا ہوں،
اچھا کھا رہا ہوں. تو اس میں عاجزی کے ساتھ میں رہے اور یہ ذہن اللہ نے دیا ہے تو میں اپنے ذات پر اپنے اعمال میں خرچ کر رہا ہوں اور اپنا اس طرح اس نے تھوڑا ہائی رول کر لیا, اچھے سے رہ رہا ہے, یہ کوئی عیب کی چیز نہیں. لیکن تکبر کہاں آتا ہے؟ تکبر یہاں آتا ہے کہ اس نے اچھے کپڑے پہن لیے اور سارے لوگ دیکھ کر ہنسی سمجھ رہا ہے یہ کیا ہے, پھٹے ہوئے کپڑے پھلا کے, یہ تکبر ہے. اچھا فوڈ کھا رہا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن دوسرے کسی کو دیکھ رہا ہے کہ وہ خراب چیز کھا رہا ہے, اس کو دیکھ کر کہہ رہا ہے غریب لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں, یہ تکبر ہے. اللہ فرماتا ہے التکبر ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو لے کر نابود کر دوں گا. نمرود بڑا مالدار تھا, اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے بڑے بڑے اونٹوں کے اوپر اس کے خزانے کی چابیاں رکھی تھی, اتنا مالدار نمرود تھا. لیکن دعویٰ کیا کہ جو مجھے ملا ہے وہ میرے ہی اعمال کی وجہ سے ملا ہے, اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اس کو دھسا دیا, فخسفنا به وبداره الارض, زمین پر اس کو دھسا دیا اللہ نے اس کے مال کے ساتھ. اور ہمارے اللہ بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں, ہم تمام جانتے ہیں کہ جو ایک بالی زمین کے لیے جنہوں نے زمانے پر جھگڑا کیا, بھائیوں سے الفت رہی, بہنوں سے تنازعات رہے, زمانے پر موت تک یہ حال رہا کہ بھائیوں سے بات چیت بنے, بہنوں سے بات چیت بنے, تعلقات کو ختم کر دیے ہیں. کیوں؟ کہا کہ زمین کا معاملہ تھا, وہ ایک فٹ میں گھس گیا تھا, یا میرے ایک سے دلوں سے گئی تھی تو اس سے بات بند کر لیا, زمین سماج کے سمجھ میں اس کی موت ہو گئی, ساتھ میں کیا گیا, زمین چھوڑ دیا اپنے بچوں کے لیے, بچے اس پر راج کر رہے ہیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کے اعتبار سے؟ تو جو میں بات کر رہا تھا, اللہ کے لیے فرماتے ہیں منعوتیہن اربع منعوتیہن خیر فاروق خیر دنیا والآخرہ. جس کو اللہ نے چار چیزیں عطا کی, چار نعمتیں عطا کی, اس کو دنیا آخرت کی بھلائی ملی. اس کی پہلی چیز ہے قلب شاکر, ایسا دل ہو جو اللہ کی شکر گزاری کرے. اور دوسری چیز ہے ولسان ذاکر, ذکر کرنے والی زبان, زبان اللہ کا ذکر ہمیشہ رہے. جب اللہ نے اپنے طریقے بتائے ذکر کرنے کے, ذکر کام کیسا کیا جائے, کب کیا جائے, طریقے بتائے. کھانا کھانے بیٹھے, ہاتھ میں عثمان یا پڑھو بسم اللہ, کھانا منہ میں ڈال دیا, اچھا لگا تو الحمدللہ, کھانے فارغ ہو گئے پھر دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا, جس نے مجھے پلایا اور مجھے مسلمان بنایا. یہ اللہ کی تعریفیں زبان ذاکر کی علامت ہے, یعنی ایسے زبان کی جو ذکر کر رہا ہے. تو اللہ کی نعمت ہے لسان ذاکر, ایسی زبان جو ذکر کرے, ہر لمحہ ذکر کرنے کا اہتمام کرے. اچھا کام جو کر رہے ہو اللہ نے فرمایا اچھے کام کو دائیں سے کیا جائے, بسم اللہ پڑھ کر کام کو کیا جائے. جو بھی کام کر رہے ہو, ہر کام کو کرنا ہو تو کام کو شروع کرے بسم اللہ کے ذریعے سے. اس میں برکت آتی ہے اللہ کے نام سے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ, ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ ادھورا. جو بھی کام کرنا ہو اللہ کے نام سے بسم اللہ سے کام کو شروع کیا جائے. تو یہ علامت ہے, یہ صفت ہے لسان ذاکر شخص کی کہ جس کی زبان جو ہے ذکر کرنے والی ہو, یا اپنی زبانوں کو بنائے کہ ہمیشہ زبانوں کو ذکر رہے, بچوں کو سکھاتے رہے. اللہ نے فرماتے ہیں بل لم يتغنى بالقرآن فليس منا, جو قرآن کو غننے کے ساتھ نہ پڑھے, غننے کا مطلب یہ نہیں کہ غنہ کر کے پڑھے, بل لم يتغنى, جو تغنی میں قرآن نہ کرے, فليس منا, وہ ہم میں سے نہیں. تغنی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھے, قرآن کو اس کے حروف کی تصحیح حروف کے ساتھ پڑھے, ادائیگی کے ساتھ پڑھے, عمدہ پڑھے, اچھا پڑھنے کی کوشش کرے, ایسا پڑھے کہ دل اس کے ساتھ لگ جائے. ایک اس کے معنی یہ ترجمہ قرآن کے, ایک معنی یہ ترجمہ قرآن کے کہ زبان پر ایک ہی کلمہ ہمیں جاری رہے. جیسے کہ ہم چلتے پھرتے اگر ذہن میں زبان پر آ جاتا ہے, بہت زبان پر گانا آ جاتا ہے, ایک گانا ہوتا ہے فیورٹ, زبان پر چلتے کہ آ گیا,
یا کوئی ایسا کرنا ہوتا ہے زبان میں چلتے آ گیا، یا کیوں کچھ چل رہا ہے زبان میں ذہن ہوتی ہے، ناچ چلتی ہے، وہ ناچ زبان میں چلتے آ گئی، تو یہ تغنی بالقرآن کی ہے کہ جب چل رہے زبان پر کچھ آیات آ گئے، یہ تغنی بالقرآن ہے کہ جب بھی جہاں بھی گزر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، اچانک وہ ذہن میں آ گیا اور قرآن سے پڑھنا شروع کر دیا، یہ تغنی بالقرآن ہے۔ اللہ نے بھی فرماتے مَلَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، جو قرآن سے تغنی بالقرآن نہیں کرتا فلیس مِنَّا، وہ ہم میں نہیں، کسی اور جماعت سے۔ تو لسان ذاکر ایسی زبان ہو جو اللہ کا ذکر کرنے والی۔ دو چیزیں ہو گئی، قلب شاکر، ایسا دل جو شکر گزاری کرے، ولسان ذاکر، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرے۔ دو چیزیں ہو گئی، جس نے یہ دو چیزیں پائی گئی اس نے دنیا بھر میں خیر پا لیا، خیر پا لیا۔ اب تیسری چیز ہے وبدن صابر، بدن علی البلاء صابر، ایسا بدن جو مصیبتوں پر صبر کرے، ایسا بدن جو مصیبتوں پر صبر کرے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ صبر کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر ہوتا ہے مصیبت کے وقت، جب مصیبت پہلی مصیبت آئے اس وقت میں صبر کرے۔ اب ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ صبر کب کرتے ہیں؟ مصیبت آ گئی اور مصیبت کے آنے کے بعد میں رونا دھونا سب ساری چیزیں ہو گئی، رونا دھونا ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی اور افسوس کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب کچھ نہیں بچا تو کیا کر دیا؟ چلو صبر کر لیتے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تکلیف پہنچے اسی وقت اپنے آپ کنٹرول کر لینا، یہ صبر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ شخص نہیں جو کسی اور کو پھنسائے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو مصیبت کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ پہلوان ہوتا ہے۔ تو مصیبت کوئی آ گئی، مصیبت غلط خبر آ گئی تو مصیبت کے وقت میں نے فرمایا جب کوئی ایسی غلط خبر سنے یا ایسی خبر سنے کہ جس پر افسوس کا اظہار کیا جائے، اس وقت میں اپنے آپ سے کنٹرول کرنا ہے اور زبان کو جو کلمہ آئے وہ کلمہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہے، و انا الیہ، اور اللہ کی طرف ہم کو راجعون، لوٹنا ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہم لوٹنا ہے۔ ذہن میں تصور یہ رہے یہ مصیبت آئی ہے اللہ کی طرف سے اور ہم بھی اللہ کے ہیں اور وہ جانا ہے اللہ ہی کے پاس میں، تو ایسا کوئی ذہن پر بوجھ سوار نہ کرے میرے ساتھ میں درد ہو گیا۔ اس لیے کہ ہم یہ باتوں کو اپنے گھر میں چلائیں۔ ہمارے مشورات میں رواج یہ گھروں کے اندر جب کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی غلط خبر سنیے تو ہمارے مطلب ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں تھا کیا، دوسرے ہم لوگوں نے کیا، ہم ہی تھے کیا مصیبت میں آنے کے لیے؟ یہ بڑے خطرناک جملے جو نادانی کے اندر ہمارے گھر کے مسئلوں نے اس کو ضرورت کی ہے۔ آپ اس پر غور کرو، جب اگر گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو میت وقت میں آپ سنو مسئلوں کی جملے وہ کیا کہہ رہی ہے، تو وہ چلو اس پر ان کے رونے دھونے پر دعا کرنے کو جو جملے اپنے پاس ہی کر رہے وہ بڑے خطرناک جملے ہوتے ہیں۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل سے اس کی ایمان مختلف کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ چیزیں گھر میں بتائی نہیں جائے گی تو گھر والے کہاں سے سنیں گے؟ وہ تو معلوم نہیں، وہ انجان ہے، نادان ہے۔ اور ایک روایت چل جاتا ہے دعا کرنے کی، رونے کی، تو روز روز وقت میں دعا آ جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے گھر میں تھا کیا، ہمیں تھے کیا، اور ہم کو ہی مصیبت آ گئی، عمر کیا تھی ہمارے بچے کی، ہمارے گھر میں فلاں کی، اس کی عمر کیا تھی، اسی کو اندر لے جانا تھا کیا۔ یہ جملے بڑے خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جب اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، ہمارا تو ایمان، ہمارا ماننا، ہمارا یقین یہی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے ایک مکھی آج تک بنائی ہے، نہ ہم بنا سکتے ہیں ایک مکھی یا اس کا اوپر ہم کر سکتے نہیں بنا سکتے۔
یہ سارے کر رہے تھے. ہم جب بولتے ہیں اس کو ہمارے بیانوں کے اندر، اور اکثر ہمارے تبلیغ حضرت بولتے ہیں کہ رکوع کرنا ہے، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو اس کو عملی نمونے کے اندر لائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو مل جائے اس کو دنیا آخرت کا خیر مل گیا. اربع مقوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ. 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو چیزیں مل جائے اس دنیا آخرت کا خیر مل گیا. کون سا چیز؟ نمبر 1 قلب شاکر، ایسا دل سے شکر کرنے والا. نمبر 2 لسان ذاکر، ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہے. اور تیسری چیز ہے بدن شاکر، ایسا بدن جو مسلمانوں پر اللہ کا صبر کرے. صبر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے بتایا ہم تمام کو. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. ایوب علیہ السلام ان کے صبر کی ایک انتہا ہے، انتہا صبر کی. ابتدا اور کوئی مثال نہیں بلکہ انتہائی صبر کی. ایسے صبر کر کے بتایا ایوب علیہ السلام نے کہ جس وقت ان کو بیماری آئی بدن کے اندر، بدن میں بیماری آئی اور شیطان نے پرمیشن لی اللہ سے کہ اللہ کو کہتا ہے کہ تیرا بندہ ایوب بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، وہ صبر کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو نے بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے، اس کو صحت دی ہے، بیوی اچھی دی ہے، تو صبر کرے گا ہی. ہوتا ہے جب سب چیزیں مہیا ہو تو صبر کرتا ہے. لیکن جب وہ سب کچھ چھن جائے وہ موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا. وہ موقع ہوتا ہے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے یا بھاوناؤں میں بہ کر کسی اور چیز کو لگ کر وہ اپنے آپ کو خراب نہ کرے. اس لیے ہمارے پاس ہوتا یہی ہے کہ اگر کچھ ملا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، تھوڑا مال تھا، تھوڑی دولت تھی، لیکن حادثہ ایسا آ گیا. ہوتا ہے یہ دنیا چیزیں حادثات کے آنے کی آزمائشوں کی دنیا ہی ہے. اللہ نے آدم کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام پر 39 دن غم کی بارش ہوئی اور 41 دن خوشی کی بارش ہوئی. اس کا مطلب یہ کہ انسان کو مشکل زیادہ آتی ہے اور پریشانی اور آسانی کم آتی ہے. یہ ہوتا ہے دنیا کی زندگی ہے، اس وقت آنا جانا لگا رہتا ہے. جب انسان پر کچھ مال ہو اور وہ ایک دم چلا جائے تو وہ اس وقت میں اپنے آپ کو مینٹین کرے کہ یہ آیا تھا اللہ کی طرف سے، گیا ہے اللہ کی مرضی سے، اور آ سکتا ہے اللہ کی مرضی سے. یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ اور آ سکتا ہے. یہ جب گیا اس وقت میں آپے سے باہر نہ ہو. بعض جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کنٹرول کھو دیتے ہیں، بعضوں کو پاگل ہو جاتے ہیں اس غم کے اندر. اس لیے ایسے موقع پر اسی مطلب کہ صبر کا ہے. الصبر عند صدمۃ الاولى کہ صبر ہے صدمے کے وقت پر فوراً صبر کرے. صدمہ آئے مصیبت آئے فوراً صبر کرے فوراً. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی جو نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری اور اس کو صحیح چیزوں میں خرچ کیا جائے، یہی چیز ہے. چوتھی چیزوں کو میں بیان کر رہا تھا. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے شیطان نے پرمیشن مانگی اللہ سے کہ اللہ آپ نے اس بندے کو بہت کچھ دیا ہے، مال بھی دیا ہے، بیوی اچھی ہے اور ساری چیزیں اس کو مہیا کیے ہیں، تو صبر کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے کہا اس کو کہ تجھے پرمیشن ہے، تجھے پر 17 میں کر. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام جب سجدے میں گئے ہوئے تھے، شیطان نے زمین کے اندر جا کر ایک پھونک ماری، ناک کے اندر ایک پھونک ماری، اور وہ ناک میں پھونک مارنے کا اثر یہ ہوا کہ بدن میں حرارت پڑ گئی اور بخار اوپر آیا. یہ اٹھے، سجدے سے اٹھے اور بستر پر لیٹے، بخار آیا. بخار جو اوپر ابل کر پھنسیوں کی شکل میں بدن سے آیا اور سارے بدن پر جو ہے کھٹے وغیرہ اور پھنسے وغیرہ پڑ گئے اور تمام بدن کی پھنسیوں سے پھر نکلنا شروع ہوا اور یہاں تک پہنچا کہ وہ پیٹ کے اندر کیڑے پڑنا شروع ہو گئے. کیڑے پڑنا شروع ہو گئے، سارا بدن سڑنے کے قریب ہو گیا، سڑنے کے قریب. صرف زبان باقی تھی جو اللہ کا ذکر اللہ 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 کر رہی تھی، بس زبان کا اثر نہ ہوا اور یہ سارے بدن پر اثر ہو گیا. روایت میں آتا ہے جب کوئی کیڑا بدن سے نیچے گرتا، آئی بس اس کو اٹھا کر اپنے بنتے کہتے تیرے چلنا یہاں کھائے اپنا رزق کھا لو. یہ صبر کی اعلیٰ مثال اللہ نے فرمائی. اور صبر کرتے رہے، کبھی اللہ کو شکوہ نہیں کیا اللہ کیا ہے یہ بیماری کیوں دور کر دے، کیوں بیماری لگائی، کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ سے.
لیکن جب ان کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ہوتی ہے کبھی بیوی ہوتی ہے جو شوہر کی بڑی اطاعت گزار ہوتی ہے، تو ایوب علیہ السلام کی بیوی بڑی اطاعت گزار تھی، اس نے اس زمانے میں اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی اس زمانے میں ان کی بیوی نے، اور خدمت کرتے کرتے ان کا ایک ذہن یہ بن گیا، ایک بار لگنے لگا کہ یہ بات جنگل میں گئی، وہاں ایک شیطان ملا جو بابا کی شکل بنا کر کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بیٹی تیرے شوہر کو بیماری ہے، کہاں بیماری ہے؟ کہا کہ ایک کام کر، یہ بکرا لے فلاں جائے جا کر اس کو ذبح کر، تیرا شوہر اچھا ہو جائے گا۔ اچھا پتہ ہوتا ہے نا کہ فلاں مرغا لاؤ اور اتنے میں لیمبو لے کر آؤ اور ایسا تمہیں بکرا کالا بکرا لاؤ فلاں جگہ پر جاؤ گے تو اچھا ہوگا، آج جو ہوتا ہے تو یہ ایمان کے خلاف کرنے کی چیز ہے۔ وہ عورت جو خوشی خوشی ہے عورت ہے، ناقص عقل ہے، کمزور عقل کی مالک ہے، وہ عورت دوڑتے ہوئے آئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تمہاری ٹھیک ہو جائے گی، مجھے بابا جی ملے تھے اور بابا جی نے کہا کہ فلاں بکرا ذبح کرنا ہے، فلاں جگہ پر جا کر آگے تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ ایوب علیہ نبی تھے فوراً سمجھ گئے۔ ایوب علیہ السلام نے کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو وہ تجھے 100 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ تم نے شرک کی بات کی میرے سامنے، یہ شرک ہے، شرک۔ شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے اور اللہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور تو سمجھتی ہے کہ شفا بکرے سے ملے گی مجھے؟ تو نبی کی بیوی نے شرک کیا، شرک کی بات کی، وقت یہ 100 کوڑے ماروں گا میرے درست ہونے کی تندرست ہونے کے بعد۔ اس وقت اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ شیطان نے میرے گھر پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، اب مجھے صحت دے۔ اور پھر وہاں ان کی صحت واپس آئی، اور جب صحت واپس آئی تو اللہ نے کہا کہ اس طرح سے اپنی قسم کو پورا کرو، اور ایک جھاڑو کی طرح سو بار کر کاڑے گی اور اپنے بیوی کو مارا، پوری قسم اس طرح پوری ہوئی۔ بیان بتانا آپ نے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح ایوب علیہ السلام نے اپنے صبر کی انتہا بتائی امت کو، سب ایسا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی شان نعمتیں ہیں، اللہ جلی فرماتے ہیں من اوتیہن اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، جن کو 4 نعمتیں مل گئی ان کو بنا کر خیر مل گیا۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی چیز ہے نیک بیوی۔ جن کو 4 چیزیں مل گئی اس کو اللہ کی طرف سے دنیا خیر مل گیا۔ تو ہم اللہ کی یہ 4 چیزوں میں اپنے آپ کو ہم اپنے ذات کا محاسبہ کریں کہ میں ان 4 چیزوں کتنا اپنے آپ کو ایکور کر رہا ہوں، یا میرا ان 4 چیزوں میں کتنا میرا اللہ کے سامنے شکر اور ذکر اور کس طرح میرا جو ہے اللہ کے سامنے میں کر رہا ہوں، اور جو جس نے ہمیں تکلیف جس میں کوتا اس میں میری کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہم نے سنا ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔